السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ لوگ؟ مجھے امید ہے سب بڑھیا ہوگا۔ دوستو، آج ہم بات کریں گے ان لوگوں کے بارے میں جو بہت غریب ہوتے ہیں۔ ہم فقیر کی بات نہیں کر رہے، ٹھیک ہے؟ ہم ان لوگوں کی بات کرتے ہیں جو صرف اپنی زندگی گزار سکتے ہیں۔ اتنا کماتے ہیں وہ کہ اپنی زندگی اچھے سے گزار سکے، بس اتنا ہی ہے، مطلب اس سے زیادہ کچھ نہیں کر سکتا وہ۔ ہو سکتا ہو سم ٹائم وہ بھوکا بھی رہ سکتا ہو۔ تو کچھ ایسے، مطلب میں آپ کو اس میں سے ایک واقعہ بتاتا ہوں میں آپ کو۔ واقعہ یوں ہوتا ہے کہ ایک آدمی رہتا ہے اور وہ بار بار جو ہے نا، مطلب الگ الگ جگہ پہ جا کے مانگتا ہے، مطلب لوگوں سے مانگتا ہے، مطلب خاص کسی پرٹیکولر آدمی سے مانگتا ہے یا کیسے بھی۔ تو لوگ یہ سمجھنے، مطلب بار بار کرتا رہتا ہے اور وجہ یہی دیتا ہے کہ دیکھو میری ماں کی طبیعت خراب ہے یا میرے گھر والوں کی طبیعت خراب ہے، اس طرح سے مجھے پیسوں کی ضرورت ہے۔ ایک دن واقعی میں اس کے ساتھ ویسا ہوتا نہیں ہے، لیکن ایک وقت ایسا آ جاتا ہے کہ واقعی میں اس کو وہ حالت ہو جاتی ہے کہ اس کے گھر کسی کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے، لیکن وہ مومنٹ پہ کوئی پیسہ نہیں، مطلب دیتا نہیں ہے۔ کیا ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ مطلب کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ مطلب لوگ مانگ کیوں رہے ہیں؟ حالانکہ جب اللہ رب العالمین نے زکوٰۃ کا سسٹم بنایا ہے تو لوگ مانگتے کیوں ہیں؟ نہیں دوستو، اصل میں ایسا ہے نا کہ جو کچھ لوگ ہوتے ہیں جو بیچارے مانگ لیتے ہیں، کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ جو نہیں مانگتے ہیں۔ وہ معاملات ایسے ہوتے ہیں جو نہیں مانگتے ہیں نا، وہ لوگ نا، مطلب ہمیشہ اپنے آپ کو اونچا درجہ دکھاتے ہیں، لیکن اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا، کیونکہ اپنی جو عزت ہے وہ تھوڑا بھی نیچے گرنے نہیں دیتے ہیں۔ اسی طریقے سے جو مانگنے والے ہوتے ہیں وہ صرف دوسروں سے پیسے مانگتے مانگتے اپنی زندگی گزارتے، یہاں تک کہ اپنے اوپر بوجھ ڈال دیتا ہے۔ اور فقیر تو بیچارہ وہ مانگ سکتا ہے، اس کو تو کوئی تکلیف نہیں ہوتی، لیکن لوگ اس کو بھی برا بلا بولتے ہیں۔ اصل اس کی سب سے بڑی وجہ مجھے جہاں تک سمجھ میں آتی ہے وہ ہے بھائی کہ آپ لوگ کا نظام، مطلب ہم جو مسلمان لوگ ہیں پوری انڈیا میں، اگر مان لو کہ بھائی 33% بھی، اگر 35% بھی اگر مسلم ہیں تو بھائی اتنے پیسے جاتے کہاں ہیں؟ حالانکہ اب میں جہاں تک کہ سمجھتا ہوں کہ بھائی رمضان کے مہینے میں کم سے کم 500 کروڑ سے زائد جو ہے نا زکوٰۃ نکالتے ہوں گے لوگ، سارے مسلمان مل کے۔ تو آپ سوچئے کہ یہ سب پیسے جا کہاں رہے ہیں؟ بات اصل ایسا ہے دوستو کہ میں مانتا ہوں کہ جو بھی پیسہ جاتا ہے وہ کہیں نہ کہیں استعمال ہو جاتا ہے، لیکن گڑبڑ ہے۔ میرا یہ کہنا ہے کہ بھائی آپ لوگ جتنے بھی بڑے بڑے لوگ ہیں، جو بھی ہیں، ان لوگوں کو چاہیے کہ بھائی ایک نظام بنائے، سارے مسلمانوں کے پیسہ ایک ہی آرگنائزیشن میں یا ایک ہی جگہ پہ اکٹھا ہو، پھر اس کے بعد جو ہے وہ لوگ ایک جگہ سے، مطلب اس جگہ سے کوئی بھی ہو، مطلب آپ چاہے کوئی بھی جماعت والے لوگ ہو، کوئی بھی فرقہ والے لوگ ہو، مسلمان ہیں تو وہ سب ایک ہی جگہ سے وہاں سے پیسہ اٹھائے اور وہیں سے جو بھی ڈسٹریبیوٹ کرنا وہاں سے ویسا کرے۔ یہ اصل ہوتا ہے۔ اس کے اندر آپ بہت ساری چیزیں کر سکتے ہیں۔ اس میں کیا ہوئے گا کہ دیکھو جن کو ضرورت مند ہوئے گا اس کو ایک پتہ معلوم ہوئے گا کہ مجھے پیسہ کہاں سے اٹھانا ہے، اور آپ اس کے جو آرگنائزیشن والے لوگ ہیں وہ جگہ جگہ پہ اپنے بھی برانچ کھول دیں تاکہ لوگ وہاں سے پیسہ آپ سے اکٹھا کر سکے، اور آپ صحیح معلومات حاصل کریں ان سے، کیا ہے کیا نہیں ہے، اس سے صحیح معلومات حاصل کریں، اور جتنی بھی ہو سکے دیکھو ہر بار ایسا نہیں ہوتا ہے کہ انسان غلط ہی ہوتا ہے۔ بھائی ایسا نہ ہو کہ مطلب ایک بچے والا ایسا یوں واقعہ ہے کہ بھائی شیر آیا بچہ اپنے باپ کو بولتے رہتا ہے، 2-3 بار بول دیتا ہے تو نہیں رہتا ہے، لیکن چوتھی بار اصلی میں رہتا ہے، لیکن وہ بولتا ہے شیر آیا شیر، اس کا باپ نہیں جاتا اور اس کی وجہ سے اس کی موت ہو جاتی ہے۔ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے بھائی۔ زکوٰۃ آپ ان کو دو، جو ضرورت مند ہے ان کو دو، آف کورس دو، تھوڑی بہت اگر آپ کو معلومات حاصل کرنا ہے تو معلومات حاصل کیجئے، یہ بالکل صحیح ہے، لیکن ایسا اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ آپ صرف اگنور کیجئے۔
اور سارے لوگوں کو ایک جگہ پورے مطلب انڈیا کے جتنے بھی پیسہ ہے سب کو اکٹھا ایک ہی جگہ کیجیے، اور وہاں سے آپ لوگ جن کو بھی دینا، جو بھی چلا رہے ہو، جو بھی چیز ہیں، جو بھی آرگنائزیشن چلا رہے ہیں، سب کو وہیں سے اکٹھا کر کے پیسہ دیں، تاکہ اس سے کم سے کم آپ لوگ کا نظام تو بہتر ہونا چاہیے۔ ایک ہی جگہ زکوٰۃ نکلے گی سب سے اچھا رہے گا، اتنا بھی نہیں کر سکتا، ہر فرقے کے اپنی خود کی ایک ہونی چاہیے، میرا یہ بولنا ہے۔ بھائی میں اتنا بڑا تو نہیں ہوں، لیکن میں یہ مطلب یہ آپ لوگوں کو یہ بتا رہا ہوں کہ بھائی آپ لوگ کیوں نہیں نظام قائم کریں، اور آپ لوگ اپنا ٹیگ دیجئے لوگ، سارے مسلمانوں میں سے جتنے بھی مسلمان پیدا ہو رہے ہوں گے، یا سروے کیجئے ان کے اوپر، اور ان کے جو ان کو ایک ایک نمبر دے دیجئے، تاکہ وہ اپنی جب بھی اس میں انوالو رہے، مطلب ہر ایک کا ایک نمبر رہے، ہر ایک کا ایک سسٹم رہے، پراپر سے سب کچھ مینیج ہو سکے۔ کیوں نہیں کر سکتے؟ کر سکتے ہیں دوستو، لیکن آپ لوگ ہیں کہ بس سب الگ الگ کرنے کی وجہ سے بے شک سب کام کر رہے ہیں، لیکن کوئی انسان کس کے پاس جائے وہ سمجھ میں نہیں آتا، ضرورت مند کس کے پاس جائے وہ سمجھ میں نہیں آتا، کیونکہ ہر ایک کے کام کے الگ الگ انداز ہے، ہر آدمی الگ الگ کام کر رہا ہے۔ تو اس چیز کا پورا خیال رکھیں۔ بس آج کے لیے اتنا ہی دوستو، اگر آپ کو اچھا لگ رہا ہو تو پلیز اس کو آگے بڑھاؤ، تاکہ لوگوں کو سمجھ میں آئے کہ سسٹم کیسا ہونا چاہیے۔ میں تو اتنے بڑا نہیں ہوں، لیکن پھر بھی میں آپ کو سمجھا رہا ہوں، شاید کوئی انسان ایسا کرے، بہت شکریہ ہوگا۔ چلو بس، جزاک اللہ خیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔